اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اپنا اور اپنے گھر کا روحانی علاج خود کیجئے۔ آپ کے گھر میں اگر روزگار کے مسئلے شروع ہو گئے ہیں، کاروبار میں مسلسل نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، قرض کا بوجھ بڑھ رہا ہے، بچوں کے رشتوں میں مسئلے شروع ہو گئے ہیں، روزگار میں آپ کو بندش محسوس ہو رہی ہے، گھر میں بیماریاں شروع ہو گئی ہیں اور بیماریوں کا علاج کرتے ہیں لیکن حل نظر نہیں آتا، گھر میں بلا وجہ کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ گھر پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی بندش کروا دی ہے، تو اپنا اور اپنے گھر کا روحانی علاج خود کیجئے۔ طریقہ بہت آسان ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھائی اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ گھر میں اچانک رزق کی تنگی شروع ہو جاتی ہے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں اور رشتے آ کر بغیر وجہ کے ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان معمولی باتیں باقاعدہ جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں اور بچے نافرمان ہونے لگے ہیں، یا بیماریاں ایسے چمڑ جاتی ہیں کہ علاج ہوتا ہے مگر شفا کا دروازہ کھلتا نظر نہیں آتا، اور پھر دل کے کسی کونے سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ کہیں کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا۔ ناظرین، یہ سوال آج ہزاروں گھروں کے اندر خاموشی سے گونج رہا ہے۔ کوئی اسے بندش کا نام دیتا ہے، کوئی جادو کا نام دیتا ہے، کوئی نظر بد کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ شاید کوئی سایہ ہے۔ ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کرتے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ مگر ناظرین، ہر مسئلہ جادو نہیں ہوتا اور ہر پریشانی کا حل تعویذ، گنڈے یا مہنگے عملیات میں نہیں چھپا ہوتا۔ سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان گھبرا کر ہر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی پیر، کوئی عامل، کوئی ایسا شخص جو آپ کے خوف کو پہچان کر آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا لے۔ آپ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، ذہنی سکون بھی گنواتے ہیں، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے اور پھر دل مزید ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اور اپنے گھر کا روحانی علاج خود کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے الفاظ سے، اپنے چند منٹوں کے ذریعے۔ ایسا طریقہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور جس میں کوئی خرچ بھی نہیں آتا، کوئی پیچیدہ عمل نہیں ہے، کوئی خفیہ وظیفہ نہیں ہے، صرف شعور، یقین اور مستقل مزاجی ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ آج کے اس بیان میں آپ کو وہ راستہ دکھاؤں گا جو خوف سے نکال کر یقین تک لے جاتا ہے، اور وہ بنیاد بتاؤں گا جس پر گھر کھڑا ہو تو آندھیاں بھی اسے نہیں گرا سکتی۔ ابھی ہم کسی علاج کی تفصیل نہیں بتا رہے، لیکن آپ آخر تک سنیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو خود احساس ہو جائے کہ جس سکون کو آپ باہر تلاش کر رہے تھے، اس کی کنجی تو ہمیشہ سے آپ کے اپنے ہاتھوں میں تھی۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی رات کے کسی سناٹے میں اپنے ہی گھر کی دیواروں کو اجنبی محسوس کیا ہے؟ وہی گھر جہاں ہنسی گونجتی تھی، آج عجیب سا بوجھ، عجیب سی گھٹن اور عجیب سی بے سکونی کیوں اتر آئی ہے؟ رزق آتے آتے رک جاتا ہے، کاروبار بنتے بنتے ٹوٹ جاتا ہے، رشتے جڑنے سے پہلے ہی بکھر جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بے وجہ تلخیاں جنم لینے لگتی ہیں، اولاد بات نہیں مانتی، بیماریاں ایسے چمٹی ہیں کہ علاج پر علاج ہوتا ہے مگر شفا کا دروازہ نہیں کھلتا، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ آخر مسئلہ کہاں پر ہے؟ کیا واقعی کسی نے کچھ کروا دیا ہے؟ کیا یہ محض حالات ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کا ذہن اور یقین کمزور پڑنے لگتا ہے۔ وہ ہر اس شخص کی طرف دوڑتا ہے جو اسے کسی خاص علاج کا وعدہ دیتا ہے، کوئی تعویذ پکڑا دیتا ہے، کوئی پانی دم کر کے دیتا ہے، کوئی لمبی فہرست بنا کر کہتا ہے کہ اتنے 1000 روپے لگیں گے تب جا کر مسئلہ حل ہوگا۔ لوگ ہزاروں نہیں، لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، امید کے سہارے، خوف کے دباؤ میں، بے بسی کی حالت میں، مگر کیا ان کے واقعی مسائل ختم ہو جاتے ہیں؟ اکثر نہیں ہوتے۔ اکثر وہی پریشانیاں دوبارہ سر اٹھا لیتی ہیں اور انسان پہلے سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روحانی مسائل سرے سے ہوتے ہی نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور یہ حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ مگر اس حقیقت کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی جڑی ہے کہ اس کا علاج بھی وحی کے ذریعے آیا،
قرآن کے ذریعے آیا، اللہ کے کلام کے ذریعے آیا، نہ کوئی پیچیدہ رسم، نہ کوئی خفیہ عمل اور نہ کوئی مہنگا تعویذ۔ اصل طاقت وہاں تھی جہاں آج ہے، اللہ کے کلام میں ہے، یقین میں ہے، سنت کے طریقے میں ہے، اور آج آپ کو وہی راستہ دکھا رہا ہوں جو کسی پیر کی جاگیر نہیں، کسی خاص طبقے کا راز نہیں، کسی مخصوص خاندان کی وراثت نہیں، بلکہ ایک ایسا طریقہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جسے صدیوں سے اہل ایمان آزماتے آئے ہیں اور جس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس میں نہ کوئی فیس ہے، نہ کوئی مخصوص وقت کی قید ہے، نہ کوئی خفیہ کلمات ہیں، صرف چند منٹ مستقل مزاجی اور سچا یقین۔ آج آپ کو ایک بات سمجھنی ہے کہ اصل روحانی طاقت باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اصل تبدیلی تعویذ کے کاغذ میں نہیں، اللہ کے کلام میں ہے۔ اور آج میں آپ کو جس عمل کی طرف لے کر جا رہا ہوں وہ نہ صرف سادہ ہے بلکہ ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ اگر اسے سمجھ کر اپنا لیا جائے تو گھر کا ماحول، دل کی کیفیت اور حالات کی سمت سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب اس اصل روحانی بنیاد کی طرف آتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ ہے اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کو معمول بنا لیجئے۔ جی ہاں، کوئی پیچیدہ عمل نہیں ہے، کوئی خفیہ الفاظ نہیں ہیں، کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے جسے پورا نہ کیا تو سب ضائع ہو جائے گا۔ صرف ایک سادہ سا مگر انتہائی طاقتور عمل ہے کہ اپنے گھر میں باقاعدگی کے ساتھ سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ ناظرین، غور کیجئے کہ ہم جن مسائل کو بندش، سایہ، نحوست یا جادو کا نام دیتے ہیں، ان سب کے پیچھے اصل خوف کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ کوئی منفی اثر ہمارے گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اس سورت کی تلاوت شیطانی اثرات کو دور کرتی ہے، تو کیا اس سے زیادہ مضبوط روحانی حصار ہمیں کہیں اور سے مل سکتا ہے؟ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ سورۃ البقرہ کو ایک ہی دن میں مکمل کرنا شرط نہیں ہے۔ یہ 2.5 پاروں پر مشتمل سورت ہے اور ہر شخص کی مصروفیات، صلاحیت اور رفتار مختلف ہوتی ہے۔ آپ ایک دن میں ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں، ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اسے مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھیں۔ 1 ہفتے میں مکمل کریں، 2 ہفتوں میں مکمل کریں، مگر چھوڑنا نہیں ہے۔ اپنے گھر میں اسے زندہ رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم موبائل پر تلاوت چلا دیتے ہیں، LED پر لگا دیتے ہیں یا کسی قاری کی ریکارڈنگ آن کر دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ان سب کا بے شک اثر اور برکت ہے، لیکن جو تاثیر آپ کی اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ میں ہے وہ کسی اسپیکر سے نکلنے والی الفاظ میں نہیں ہو سکتی۔ جب آپ خود الف لام میم پڑھتے ہیں، جب آپ خود آیات کو ادا کرتے ہیں تو وہ الفاظ صرف فضا میں نہیں گونجتے، وہ آپ کے دل، آپ کی روح اور آپ کے گھر کی دیواروں تک اترتے ہیں۔ یہ تعلق براہ راست ہوتا ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ یاد رکھیے کہ سورۃ البقرہ محض ایک سورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں ایمان، معاملات، عبادات، آزمائش اور صبر سب کا ذکر ہے۔ جب یہ سورت گھر میں پڑھی جاتی ہے تو گویا گھر میں اللہ کا کلام مسلسل گردش کرتا ہے، اور جہاں اللہ کا کلام ہو وہاں شیطانی وسوسے کمزور ہو جاتے ہیں، دلوں کی سختی نرم ہونے لگتی ہے اور ماحول میں ایک عجیب سی سکون کی لہر محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو آپ یہ عمل شروع کریں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، نہ کسی خاص دن کا انتظار کریں، نہ کسی خاص تاریخ کا انتظار کریں۔ آج سے ابھی سے چند منٹ نکالیں اور اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھیں اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ چند دنوں میں آپ خود فرق محسوس کریں گے، دل کے اندر بھی، گھر کے ماحول میں بھی اور حالات کی سمت میں بھی۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیے اب اس عمل کی گہرائی کو بھی سمجھتے ہیں، تاکہ یہ صرف ایک وقتی جوش نہ رہے بلکہ آپ کی زندگی کا مستقل حصہ بن جائے۔ یاد رکھیں کہ روحانی علاج محض الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یقین، توجہ اور تسلسل کا نام ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں
تو دراصل آپ ایک روحانی ماحول تشکیل دیتے ہیں۔ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا مجموعہ نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ایسا حصار بننے لگتا ہے جہاں اللہ کا کلام باقاعدگی سے گونجتا ہے، اور جہاں اللہ کا کلام گونجے وہاں دلوں کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلی تبدیلی انسان کے اپنے اندر آتی ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ باہر ہے، حالانکہ بہت سی الجھنیں ہمارے اپنے دل کے اضطراب سے جنم لیتی ہیں۔ جب آپ روزانہ چند منٹ اللہ کے کلام کے ساتھ گزارتے ہیں تو دل کی بے چینی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، سوچ واضح ہو جاتی ہے، فیصلے متوازن ہوتے ہیں اور وسوسے اپنی شدت کھو دیتے ہیں۔ وہ خوف جو پہلے دل پر حاوی تھا کہ شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ خوف یقین میں بدلنے لگتا ہے کہ میرا رب میرے گھر کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، دوسری اہم بات عملی ترتیب کی ہے۔ اپنے لیے ایک مقرر وقت طے کریں، چاہے فجر کے بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو یا دن کے کسی پرسکون لمحے میں ہو۔ ضروری نہیں کہ پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھے، اگر ممکن ہو تو بہترین ہے، ورنہ اکیلے بھی آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ایک صفحہ، ایک رکوع یا چند آیات ہی، مگر واضح آواز میں، درست ادائیگی کے ساتھ اور سمجھنے کی نیت سے، اور اگر ممکن ہو تو ترجمہ بھی ساتھ دیکھیں تاکہ الفاظ صرف زبان سے نہ نکلیں بلکہ دل تک پہنچیں۔ جب گھر کے افراد دیکھیں گے کہ آپ سنجیدگی سے یہ معمول اپنا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بھی اس فضا کا حصہ بن جائیں گے۔ بھائیو اور بہنوں، تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ نتائج فوری نظر نہ آئیں تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ روحانی تبدیلی ایک بیج کی طرح ہوتی ہے۔ آپ بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور کچھ وقت بعد وہ کونپل بن کر نکلتا ہے۔ اسی طرح جب گھر میں مسلسل سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو تو آہستہ آہستہ جھگڑوں کی شدت کم ہوتی ہے، بے برکتی کی کیفیت میں بہتری آتی ہے اور دلوں کے درمیان نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ چاہے بتدریج ہو مگر ہوتا ضرور ہے۔ ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ آپ کو کسی تعویذ، کسی خفیہ نقش یا کسی مہنگے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس الحمدللہ قرآن پاک موجود ہے، اور یہی سب سے بڑی روحانی طاقت ہے۔ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اس معمول کو جاری رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ خود گواہ ہوں گے کہ جس سکون کی تلاش میں آپ در بدر بھٹک رہے تھے وہ آپ کے اپنے گھر کے اندر اللہ کے کلام کے سائے میں موجود تھا۔ یہی اپنا اور اپنے گھر کا اصل روحانی علاج ہے، سادہ، مستند اور ہمیشہ کے لیے مؤثر۔ اگر آپ کو بار بار یہ احساس ستا رہا ہے کہ آپ کے گھر پر کچھ غیر معمولی اثر ہے، جیسے فضا میں ایک انجانہ بوجھ معلق ہو، جیسے معاملات سیدھے ہونے کے بجائے مزید الجھتے جا رہے ہوں، جیسے ہر خوشی دروازے تک آ کر واپس پلٹ جاتی ہو، تو سب سے پہلے اپنے دل کو سنبھالیے۔ خوف کو فیصلے کا معیار نہ بننے دیجیے۔ بہت سے لوگ اسی مرحلے پر غلط سمت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ ہر مسئلے کو جادو، بندش یا کسی کے عمل سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ زندگی میں آزمائشیں، نفسیاتی دباؤ، معاشی اتار چڑھاؤ اور باہمی رویوں کی خرابی بھی نتائج پیدا کرتی ہے۔ مگر اگر آپ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ گھر کے اندر منفی اثرات بڑھ رہے ہیں، رشتے بنتے بنتے ٹوٹ جاتے ہیں اور بیٹیوں کے معاملات آگے نہیں بڑھتے، کاروبار میں غیر معمولی رکاوٹ ہے، اولاد کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے، نافرمانی اور سختی بڑھ رہی ہے، تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے اور اس سے بڑی کوئی حفاظتی دیوار نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگیوں کو منظم کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے تو دل کمزور ہونے لگتا ہے، اور جب دل کمزور ہو تو ہر سائے کو خطرہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جب دل کا تعلق قرآن سے جڑ جائے تو خوف کی شدت کم ہو جاتی ہے، سوچ متوازن ہو جاتی ہے اور انسان کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب کافی ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب آپ قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، فرصت کے لمحات میں، پریشانی کے اوقات میں، تو آہستہ آہستہ گھر کی فضا بدلنے لگتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیے۔ یہ کوئی وقتی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل معمول ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ روزانہ پوری سورت مکمل کریں،
نہ یہ لازم ہے کہ آپ مخصوص تعداد پوری کریں۔ اصل چیز پھر کہہ رہا ہوں کہ تسلسل ہے، کبھی ایک آیت، کبھی ایک رکوع، کبھی ایک صفحہ، مگر چھوڑنا نہیں ہے۔ جب بھی وقت ملے خاموشی سے بیٹھ کر پڑھ لیجئے۔ الفاظ کی ادائیگی درست ہو، دل حاضر ہو اور نیت یہ ہو کہ میں اپنے رب کے کلام سے مدد لے رہا ہوں۔ کچھ لوگ جلدی میں نتیجہ چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کتنے دن میں اثر ہوگا، ایک ہفتے میں ہوگا، ایک مہینے میں ہوگا؟ تو بھائیوں اور بہنوں، اس سوال کا قطعی جواب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اثر کا وقت اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی دن دل کا بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے 2 ہفتوں میں گھر کے جھگڑوں کی شدت کم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ مہینوں بعد آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں اور محسوس کریں کہ حالات تو کب کے بہتر ہو چکے ہیں۔ مگر ایک بات یقینی ہے کہ اللہ کا کلام بے اثر نہیں جاتا، اس کی تاثیر ضرور ملتی ہے، بس وقت اور کیفیت مختلف ہو سکتی ہے۔ اثر کا دار و مدار صرف پڑھنے پر نہیں بلکہ یقین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ شک کے ساتھ پڑھیں گے، دل میں یہ سوچ ہو کہ شاید کچھ نہ ہو، تو کیفیت بھی ویسی ہی رہے گی۔ لیکن اگر آپ پورے اعتقاد کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تلاوت کریں گے، تو یہی الفاظ دل کی گہرائی میں اتر جائیں گے، اور جب زبان سے بسم اللہ نکلے اور دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب ہر شر سے بچانے والا ہے، تو یہ یقین خود ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ اکثر اوقات ہمیں اصل مسئلہ سمجھ نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بندش ہے، حالانکہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہی غفلت، ہماری اپنی ہی بے صبری یا ہمارے رویے بھی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ انسان کو خود احتسابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب آپ باقاعدگی سے سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایمان، صبر اور معاملات کی درستگی کا پیغام بار بار ملتا ہے، اور یوں نہ صرف بیرونی اثرات کمزور پڑتے ہیں بلکہ اندرونی کمزوریاں بھی سدھرنے لگتی ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اولاد پر کوئی اثر ہے اور وہ نافرمان ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے کہ گھر کا ماحول سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جب بچے دیکھیں گے کہ گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے، والدین سنجیدگی سے تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی ایک نرمی پیدا ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کاروبار میں رکاوٹ ہے، تو قرآن سے جڑنے کے بعد آپ کے فیصلے زیادہ سوچ سمجھ کر ہوں گے، آپ کی توجہ بہتر ہوگی اور آپ غیر ضروری خوف سے آزاد ہو کر عملی قدم اٹھا سکیں گے۔ اگر رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو دل کا سکون اور زبان کی نرمی حالات بدلنے میں مدد دے گی۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ موبائل پر تلاوت چلا دینا مفید ہے، مگر اپنی زبان سے پڑھنے کی تاثیر الگ ہے۔ جب آپ خود الفاظ ادا کرتے ہیں تو آپ کی توجہ، آپ کی سانسیں، آپ کی آواز سب اس عمل کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک براہ راست تعلق بن جاتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہی تعلق اصل طاقت ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو محسوس ہو کہ واقعی گھر میں کوئی منفی اثر ہے، تو سب سے پہلے اپنے خوف کو کم کیجیے اور قرآن کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ کسی غیر مستند شخص کے پاس بھاگنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر اللہ کے کلام کو زندہ کیجیے۔ سورۃ البقرہ کو معمول بنائیے، چند منٹ ہو مگر روزانہ ہو۔ نتائج کا وقت اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ آپ کا کام اخلاص، یقین اور تسلسل ہے، باقی اثر پیدا کرنا اس رب کا کام ہے جس کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ چاہے گا آپ خود گواہی دیں گے کہ جس اندیشے نے آپ کو خوف زدہ کیا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اطمینان نے لے لی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے گھر کی فضا بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کو اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بنائیے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ پورے 2.5 پارے ایک ہی نشست میں مکمل کریں، جتنا وقت میسر ہو اتنا پڑھ لیں، ایک صفحہ ہو، ایک رکوع ہو یا چند آیات ہوں، مگر باقاعدگی کے ساتھ ہوں، کیونکہ اصل چیز مقدار نہیں ہے، اصل چیز تسلسل اور یقین ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔